تو پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں تمام اہل بستی سے اور جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ بہت جلد پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد توقیر صاحب دارالعلوم دیوبند سے تشریف لا چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی حضرت کا بیان ہوگا اور حضرت کے بیان کے بعد اس محفل کا اختتام ہو جائے گا۔ تو اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں تمام اہل بستی سے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت جلد پنڈال کے اندر تشریف لے آئے، اور جو حضرات پنڈال سے باہر ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ بہرحال میری اتنی بساط نہیں کہ میں حضرت والا کی شان میں رطب اللسان ہوں، میں ایک حقیر سا طالب علم ہوں۔ میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنے بیان سے تمام سامعین کو مستفید فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت والا سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنی خطابت میں جادو کا اثر رکھتے ہیں، کہ وہ اپنی خطابت میں جادو کا اثر رکھتے ہیں، کلیوں کا نگر پھولوں کا نگر خوشبو کا شہر رکھتے ہیں۔ اس سے قبل کہ حضرت والا کا بیان ہو، مدرسہ ہادہ کے طالب علم ہیں محمد شعیب سہیل، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آ کر کوئی حمد پیش کر دے، نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ماشاءاللہ۔ ذکر حق کی، فکر حق کی سچ لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی
مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں، خوش نصیب لوگ وہ ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچی سچی سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں طلب مجھے عرش پہ آن ٹکاتا ہے، عرش پہ آن ٹکاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی حضرت والا کی بیان کے بعد حضرت والا ہی انشاءاللہ تعالی اس محفل کا اختتام کر دیں گے اپنی دعا کے ساتھ، اس لیے آپ حضرات مستعدی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور جو ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، یہ تو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں، پیچھے نہ کھڑے ہوں آگے آ کر بیٹھ جائیں، آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يتولى الصالحين، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ خودی کا سر نہاں
لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، اساتذہ کرام، خاص طور سے اس ادارے اور اس اجلاس کے روح رواں حضرت مولانا زاہد صاحب قاسمی، میرے عزیز طلبہ، دیگر موقر علماء کرام، عزیز ساتھیوں، پس پردہ بیٹھی ماں اور بہنوں، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر پوری کائنات کے، خاص طور سے مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو، اگر تم میری مان کر زندگی گزارو، اگر تم قرآن کریم کے احکام کی روشنی میں زندگی گزارو، اگر تم محمد عربی کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارو، اگر تم تقوی اور طہارت والی زندگی گزارو، اگر تم پاک دامنی کی زندگی گزارو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگہبان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محافظ بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی تمہیں کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا۔ بے شک۔ لیکن اللہ کا ہم سے صرف ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہم سب گناہوں سے پاک زندگی گزاریں، ہم نیک و کاری کی زندگی گزاریں، تقوی طہارت والی زندگی گزاریں۔ آپ اس آیت کی روشنی میں پوری تاریخ انسانیت کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں جس نے بھی اللہ کی مان کر زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی دشمنوں کے مقابلے میں اس کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی بھی اس کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیا۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مختلف طریقوں سے امتحان لیا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ چنانچہ ان امتحانات کا تسلسل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی اہلیہ ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ مکہ مکرمہ اس وقت بے آب و گیا وادی تھا، وہاں پانی نہیں تھا، پانی نہیں تھا تو زندگی نہیں تھی، زندگی نہیں تھی تو کوئی انسان وہاں نہیں بستا تھا۔ لیکن اللہ کا حکم ہوا تو فوراً سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی اہلیہ اور بچے کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ خاموش ہوئے، زبان سے بول کر کے جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ دوسری مرتبہ پوچھا، پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کا انداز بدل کر کے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے بھروسے
اللہ کے حکم پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن جھکا دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں میں تمہیں اللہ کے بھروسے پر، اس کے حکم پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب اماں ہاجرہ نے یہ سنا تو فوراً مطمئن ہو گئی اور آگے سے ارشاد فرمایا کہ پھر تو فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ I wish I had the faith of اماں ہاجرہ علیہ السلام۔ کاش ہمارے پاس بھی اماں ہاجرہ علیہ السلام کے ایمان کی کوئی رمق ہوتی۔ کیا یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اور یقین ایمان کا دوسرا نام ہے۔ اگر آدمی کے دل کے اندر یقین ہو، ایمان ہو، تو پھر وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے فرمایا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ چنانچہ جو کچھ کھانا اور پانی تھا وہ 2-4 دن میں ختم ہو گیا۔ اماں بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے۔ ماں اپنی بھوک پیاس تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کی پیاس ماں سے دیکھی نہیں جاتی، چنانچہ وہ صفا اور مروہ کے اوپر دوڑ لگاتی ہے۔ جب بچہ نظر نہیں آتا تو دوڑ کر بچے کے پاس آتی ہے، پھر دوبارہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے اوپر دوڑتی ہے۔ تو اماں ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر سب سے بڑی قربانی دی، جذبات کی قربانی۔ ایسے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی قربانی دیں، کوئی بھی کام کریں، اگر ہم اخلاص کے ساتھ 10 روپے بھی اللہ کے لیے دیں گے، اللہ اس کا بھی قدردان ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ 1 مرتبہ سبحان اللہ بھی کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی قدردان ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے اللہ کے لیے فلاں کام کیا، اللہ نے مجھے اس کا بدلہ نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کلیئر کٹ ارشاد فرما دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ذرے کے برابر بھی دی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، جاں فروشی، سر فروشی، تن فروشی سب صحیح، پی کے خون آرزو پھر کیفے جام قرب دیکھ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں ہاجرہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا یہ صلہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کو جاری فرما دیا، جو آج بھی سائنٹیفیکلی the most purified water ہے، جو آج بھی سب سے بہترین پانی ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن لاکھوں مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہاں پیتے ہیں، اپنے گھروں کو لاتے ہیں، پورا مکہ اور مدینہ سیراب ہوتا ہے، لیکن اس میں کمن اور کیفن کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی نہیں آئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی اعزاز نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ جو صرف 2 پہاڑیاں تھیں، ان کے اسٹیٹس کو بھی بلند فرما دیا۔ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بھی اللہ کی مان کر کے زندگی گزارے وہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مدد کرے گا۔ آج کل اس دنیا کا ہم سب کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ روزی روٹی کا مسئلہ، پیسے کا مسئلہ کبھی بھی اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا آج ہے۔ اس باب کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ماسٹر پیس شاہکار ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین تھے، بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی مان کر کے زندگی گزاری، فقر و فاقے کی زندگی گزاری۔ کیسی فقر و فاقے کی زندگی کہ ایک مرتبہ ان کا ایک دوست ان کے پاس آیا اور وہ آ کر کے کہنے لگا کہ
کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز آپ نے بہت شاندار حکومت کی. حضرت کا جو ہے جانے کا وقت تھا، موت کا وقت تھا. ان کا دوست آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت آپ نے بہت شاندار سلطنت کی، آپ کی سلطنت کے اندر سب لوگ خوش تھے، رعایا خوشحال تھی، سب لوگ برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ سے پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے اربوں خربوں کی زمین جائیداد بینک بیلنس چھوڑ کر کے گئے ہیں. آج ان کی اولادیں عیش کر رہی ہیں اور آپ نے تو کوئی پیسہ نہیں جوڑا اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، تو آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سن کر کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ دیکھو میں نے اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے اللہ کی ذات عالیہ پر بھروسہ ہے کہ میری اولاد نیک ہے. اگر واقعتاً میری اولاد نیک ہے جیسا کہ میں سمجھ رہا ہوں تو مجھے ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیک لوگوں کا سرپرست ہوں، نیک لوگوں کا محافظ ہوں، نیک لوگوں کا نگہبان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگہبانی فرمائے گا. اور اگر خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ وہ میری تربیت سے بھی نیک نہیں بنے تو بھی مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ گناہ کے کام کریں گے اور میں گناہ کے کاموں میں ان کا شریک جرم نہیں بننا چاہتا. اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے 4-5 سال کے بعد میں نے دیکھا کہ پہلے بادشاہ جو اپنی اولاد کے لیے اربوں خربوں کی زمین جائیداد بینک بیلنس چھوڑ کر کے گئے تھے، انہوں نے عیاشی میں سارا پیسہ اڑا دیا. میں نے دمشق کی جامع مسجد کے سامنے کٹورا لے کر ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور میں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بچوں کو دیکھا کہ آنے والے بادشاہ نے ان کے ایک بیٹے کو گورنر بنایا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 11 کے 11 بیٹے ایک وقت میں گورنر بنے ہوئے تھے، کیونکہ آنے والے بادشاہ کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں سے زیادہ کوالیفائیڈ، ان سے زیادہ ایجوکیٹڈ، ان سے زیادہ ٹرینڈ، ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ ایماندار، ان سے زیادہ باصلاحیت، ان سے زیادہ تربیت یافتہ بندہ ملتا ہی نہیں تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی اتنا عطا فرمایا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے ایک وقت میں اللہ کے راستے میں 1100 گھوڑے لیے. اب آپ اندازہ لگائیں اگر آج کے دور میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں 1100 گاڑیاں دے دے تو اس کی دولت کا کیا عالم ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کر کے جائیں، نہیں، ہمیں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر کے جانا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی دولت دی ہے ہمیں اس کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. خاص طور سے جو ہمارے حصے میں زمین آئی ہے ہمیں زمین کو نہیں بیچنا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے. اگر ہمارے حصے میں 10 بیگھہ زمین آئی ہے ہم کو چاہیے کہ اس کو 20 بیگھہ کر کے دنیا سے جائے. جو بھی آدمی محنت کرے گا اس کو زمین بیچنے کی جو ہے نوبت نہیں آئے گی. علامہ اقبال نے فرمایا دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے بھی زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے جیسے مولانا طاہر صاحب نے فرمایا کہ ہم خود بھی ایمان کے اوپر قائم رہیں. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، ایمان کے سامنے پوری دنیا کی کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم خود بھی ایمان کی اہمیت کو سمجھے اور اپنی اولاد کو بھی ایمان کی اہمیت سمجھا کر کے جائیں. اس کے لیے میں آپ کو 2-4 باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے
کہ ان کے عقائد کو پختہ کیا جائے، ان کو ایمان مفصل، ایمان مجمل کو بتایا جائے۔ اور چاہے آپ کے بچے اسکول میں پڑھیں لیکن اپنے بچوں کو روزانہ 1-2 گھنٹے کے لیے مکتب میں ضرور بھیجیں، کیونکہ مکتب میں عقائد درست کرائے جاتے ہیں، دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام کے حصے پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ ایسے بزرگوں نے لکھے ہیں، ایسے خلوص اور اخلاص کے ساتھ لکھے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی بچہ ان رسالوں کو بچپن میں پڑھے گا، اللہ جو ہے اس کے ایمان کو محفوظ فرما دے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا پابند بنائے۔ ہمارے گھر میں 10 سال سے زیادہ کا کوئی بھی بچہ بچی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز کو چھوڑ دے، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ اپنے بچوں کو سچ بتائیں، سچائی سکھائیں کہ وہ جھوٹ سے نفرت کریں۔ اس کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا، آپ کو خود بھی سچ بولنا پڑے گا، اس لیے کہ سچ جو ہے صدق سب سے بڑی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تمام صفات کو اس ایک صفت کے اندر جمع فرما دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ جانے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلا۔ اور چوتھا کام یہ کریں کہ اپنے بچوں کو خدمت کا عادی بنائیں، کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں، دادا دادی کی خدمت کریں۔ آج کل بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ دادا دادی کی خدمت کرتا تھا بچہ، جو بھی بڑا ہوتا تھا گھر میں سب کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ لیکن آج کل بچوں کو صرف موبائل چاہیے، بچے پاگل ہو گئے ہیں موبائل کے پیچھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے خود دیکھتے ہیں، ماں باپ موبائل خود دیکھتے ہیں گھروں میں، اسی لیے بچے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ اپنے اوپر خود کنٹرول کریں، وہ خود موبائل کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ ان کے گھروں میں بھی جو ہے موبائل سے چھٹکارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، خاص طور سے جب وہ اسکول سے آتے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے ان کے لیے اچھا کھانا بنا کر کے رکھے۔ جب بھی اسکول سے بچہ آئے تو اس کو گلے سے لگا لے۔ بچے کو محسوس ہونا چاہیے، بچی کو محسوس ہونا چاہیے کہ جو محبت مجھے گھر میں مل سکتی ہے وہ باہر مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ بچی کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اس کا پسندیدہ کھانا کھلائیں، اور اس سے پیار اور محبت سے پوچھیں کہ بیٹا آج اسکول میں کیا ہوا۔ اسکول میں بھی عام طور سے اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ اس کو کنفرم کر دیں کہ ہاں ہمارا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی میوزک کا پروگرام ہوا، کوئی ڈانس کا پروگرام ہوا، کوئی کلچرل پروگرام کے نام پر جو ہے ڈانس کا پروگرام ہوا، تو آپ ان کو بتا دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ اس طرح اسکین کر دیں گے، روزانہ بچے کے ذہن کو اسکین کر دیں گے، تو بچے یا بچی کے ذہن میں کوئی غلط بات نہیں بیٹھے گی۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی روزی روٹی کا بھی مسئلہ حل فرما دے گا، جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کا کر دیا، اگر ہم تقوی اور طہارت والی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ یقین جانیے کہ جو بھی اس بات کی فکر کرے گا کہ میری زندگی سے گناہوں کا بوجھ نکل جائے، میری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، فکر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائے گا اور اپنا تعلق عطا فرمائے گا۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ محبوب العلماء والصلحاء والاتقیاء حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا۔ حضرت نے لکھا کہ کسی زمانے میں ایک بڑھیا تھی، اللہ کی شان کہ اس بڑھیا کی جو جھونپڑی تھی وہ بادشاہ کے محل کے برابر میں تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اپنے محل کا ایکسٹینشن کرے، اپنے محل کو بڑا بنائے، لیکن اس بوڑھی اماں کی جھونپڑی آڑے آ رہی تھی۔ بادشاہ کے سپاہی اس کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اماں، بادشاہ کو اس جگہ کی ضرورت ہے، ہم آپ کی جھونپڑی کہیں اور بنا دیتے ہیں۔
آپ کہیں اور چلی جائیے لیکن یہ جگہ خالی کر دیجئے۔ اس نے کہا کہ میں پوری زندگی میری یہیں گزر گئی، اب مجھے پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے سال باقی ہیں، اب میں اخیر عمر میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ اس نے منع کر دیا۔ بادشاہ کے سپاہی نے آ کر کے بادشاہ کو بتایا کہ اس نے تو منع کر دیا، تو بادشاہ وہ تو بادشاہ کے غرور میں تھا، اس نے کہا کہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، جاؤ اور اس کی جھونپڑی کو گرا دو۔ اتفاق سے جب سپاہی جھونپڑی گرانے کے لیے آئے تو بوڑھی اماں اپنی رشتہ داری میں چلی گئی تھی اور اس کی کئی بیٹیاں تھی، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچپن میں بھی جو بوڑھی امائیں ہوتی تھی وہ رشتہ داری میں کئی مہینے ٹھہر جاتی تھی، تو ایسی یہ بوڑھی اماں بھی تقریباً 1 سال تک اپنی بچیوں کے آ رہی اور تقریباً 1 سال کے بعد واپس آئی، تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی جھونپڑی تو کہیں بھی نہیں۔ وہ حیران ہو کر کے کبھی اس سے پوچھتی ہے کبھی اس سے پوچھتی ہے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ اماں آپ تو یہاں نہیں تھی، بادشاہ نے آپ کی جھونپڑی کو گرایا اور یہ محل بنا دیا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کے فرمایا کہ یا اللہ اگر میں یہاں نہیں تھی تو تو یہی تھا، کہ یا اللہ اگر میں یہاں نہیں تھی تو تو یہی تھا۔ اس بوڑھی اماں کا یہ جملہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے محل کا وہ حصہ جو اس بوڑھی اماں کی جھونپڑی پر جو ہے بنا ہوا تھا دھڑام سے نیچے گر گیا۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی، وہ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتا ہوا آیا اور بوڑھی اماں کے قدموں میں پڑ گیا کہ اماں مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہے، آپ میرے خلاف بد دعا نہ کر دیجئے نہیں تو میری نسل برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اصل تو یہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط تھا۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کوئی نہیں پہچانتا لیکن ان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا، اس کے لیے میں آپ کو 2 باتیں مختصراً بتا کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو جو مولانا طاہر صاحب فرما رہے تھے کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے بھی خیر خواہی کریں، للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ خاص طور سے میں عامتہم کی بات کرتا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی اگر کہیں بھی پریشان ہیں سب مل کر کے اس کی مدد کریں۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کم سے کم ہمیں سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو ہم سب کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ہمیں حسد اور جلن نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہر گاؤں میں جو ہماری ڈرٹی پولیٹکس ہوتی ہے، جو گندی پولیٹکس ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ حالات کیسے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم آپس میں ہمیں جو بھی گلے شکوے ہیں دور کر لینے چاہیے، اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے کبھی بھی ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ آپ سب لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں، کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ لمبی دعائیں مانگے۔ لمبی دعائیں مانگنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جو آدمی 10-15 منٹ دعا لمبی مانگتا ہے تو دعاؤں میں رونا آتا ہے، اور پھر اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا، ان کی جو ہے عیسائیوں کے ساتھ جنگیں چلتی رہتی تھی،
ایک مرتبہ ان کی جنگ چل رہی تھی، عیسائی بہت بڑی تعداد میں تھے، مسلمانوں کا لشکر ان کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا کہ دشمن کا بحری بیڑا بھی جو ہے فوج لے کر کے ان کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے، اور جب مسلمان پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ چنانچہ وہ بیت المقدس میں گئے اور پوری رات جو ہے اللہ کے سامنے دعا مانگتے رہے، روتے رہے۔ صبح اشراق پڑھ کر کے واپس آئے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پہچان گئے کہ اللہ والے ہیں، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے، دشمنوں کا لشکر اور آ رہا ہے، مسلمان پہلے ہی کم تعداد میں ہیں، وہ بھی اللہ والے تھے، وہ مادے کے پار دیکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ صلاح الدین تمہارے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا۔ چنانچہ اس زمانے میں سیل فون یا موبائل تو تھے نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا سمندر میں غرق ہو گیا، سارے سپاہی سمندر میں ڈوب کر کے مر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اصل بات تو عمل کرنے کی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم سب لوگ سچے دل سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ آج تک ہماری جو زندگی گزر گئی، آج سے ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آج سے ایک ایمانی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ بتائیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا، رات کو جلدی سونا پڑے گا۔ جو خاص طور سے ینگسٹر سے ہمارے نوجوان ہیں، وہ رات میں موبائل چلاتے رہتے ہیں، جب تک تھک کر کے موبائل ان کے سر پہ آ کر کے نہیں گرتا تب تک وہ سوتے نہیں۔ 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، پھر صبح کو سوئے پڑے رہتے ہیں، پھر آ کر کے دعائیں کراتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجئے، پیسہ بہت ہے لیکن برکت نہیں۔ برکت کیسے ہوگی؟ ارے جو صبح کو سوتے رہے، ان کے زندگیوں میں، ان کے گھروں میں تو نحوست ہوتی ہے۔ صبح کے وقت میں برکت جب ہوتی ہے جب آدمی تہجد میں اٹھے یا کم سے کم اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور حضور کی دعا اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے وقت میں اللہ نے برکتیں رکھی۔ اس لیے آپ صبح سے جو ہے ایمانی زندگی کی شروعات کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے جو ہے ابھی سے تیاری کریں۔ اپنے گھروں میں جو کچھ بچوں کے کپڑے بنوانے ہیں، راشن لانا ہے، سب کچھ پہلے ہی لا کر کے رکھ دیں اور رمضان کو اللہ کے لیے خالی کر دیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہ سمندر کے مانند ہے، اور جو 11 سال برستی ہے وہ قطرے کے مانند ہے۔ اب آپ بتائیے کتنی رحمتیں آپ کو چاہیے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ، ایک مومنٹ مسلمان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس لیے ہم کو چاہیے کہ رمضان میں خاص طور سے جو ہے سحری کے وقت اور افطار سے پہلے ان 2 وقتوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ افطار سے 10 منٹ پہلے سب لوگ فارغ ہو کر کے، عورتیں بھی دسترخوان کے اوپر بیٹھ جائیں اور دعا سب لوگ مل کر کے دعا مانگے۔ اگر عورتیں غیر محرم بھی ہیں کسی کی تو ان کو الگ بٹھائے، وہ الگ دعا مانگے، اور سحری میں اٹھ کر کے کم سے کم سب لوگ اٹھتے ہیں 2 یا 4 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے خوب مانگے۔ دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان کے لیے بھی مانگے، آخرت کے جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، امت کے جو حالات ہیں ان کے لیے مانگے۔ آپ میرے بات کا یقین کیجئے، اگر آپ رمضان میں جو ہے
پابندی سے دونوں وقت دعا کریں گے تو اللہ آپ کے سارے مسائل حل کر دے گا. نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹے سے کاغذ کے لیے، ایک چھوٹے سے سگنیچر کے لیے ایک وارڈ ممبر کے گھر کے بھی جو ہے دھکے کھانے پڑتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دھکے کھانے سے بچا دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ عبادت کریں، تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. اس کو علاقے کا مرکز بنائے، اس کے فیض کو مزید عام اور تام فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا زاہد صاحب قاسمی ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، ان کے فیصلوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم علامہ اقبال کی نشار پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا. مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی سب لوگ توبہ کی نیت کریں اور سب لوگ درود شریف پڑھیں. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، سبحان اللہ وبحمدک عدد خلقک ورضا نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ معاف فرما. یا اللہ آگے گناہ نہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے ساتھ ایمان کے قائم فرما. یا اللہ موت آسان فرما. یا اللہ جب موت آئے پر ایمان پر موت کا فیصلہ فرما. یا اللہ دوزخ حرام فرما. یا اللہ جنت الفردوس بغیر حساب و کتاب کے عطا فرما. یا اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. خاص طور سے ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی بخشش فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی قبر کو نور سے منور ٹھنڈی فرما. اللہ اس پر رحمتوں کی بارش فرما. یا اللہ سارے جہاں کے مسلمانوں کو اپنے ایک ایک حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو غیر محفوظ ہے ان کا حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جو غیر معمون ہے ان کو امن نصیب فرما. یا اللہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا نصیب فرما. یا اللہ جو پیاسے ہیں ان کو پانی نصیب فرما. اللہ جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرما. اللہ جو بے وطن ہیں ان کو وطن نصیب فرما. یا اللہ اس ترقی یافتہ دور میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک آدمی کئی دن بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن یا اللہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو کئی ہفتے نہیں کئی مہینوں تک بھوکے رہے. بہت سے تو اسی حالت میں آپ کے پاس چلے گئے.
کہ اللہ ہم نے ان کا درد بھی محسوس نہیں کیا، کہ اللہ ہم ان کے لیے دعائیں تو کیا کرتے، ہمیں تو وہ یاد بھی نہیں آئے، کہ اللہ ہماری اس بے حسی کو ختم فرما دیجئے، کہ اللہ ہمیں امت کا درد عطا فرما دیجئے، کہ اللہ آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا، بہت بڑا در ہے تیرا اللہ، بہت بڑی چوکٹ ہے تیری اللہ، یا اللہ ہمیں بھی خالی ہاتھ واپس نہ فرما، ہماری جو ضروریات ہیں خزانے غیب سے پورا فرما، جو پریشانیاں ہیں دور فرما، جو مشکلات ہیں آسان فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ بیت المقدس کی آزادی کے فیصلے فرما، یا اللہ دارالعلوم دیوبند ہمارے اس ادارے تمام اداروں کی حفاظت فرما، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے ہر کام کی حفاظت فرما، اللہ دین کے ہر خادم کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما، ہماری ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، کہ اللہ ہم سے کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں ہو سکتی، کہ اللہ ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ ہم تو اپنے مدرسوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ اپنے مساجد کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ ہم تو ایک ایک اینٹ جوڑ کر کے سال ہر سال میں مسجدیں بناتے ہیں، کہ اللہ ایک منٹ میں تباہ کر دیتے ہیں، اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ ہماری اس کمزوری کے اوپر ترس کھا لیجئے، اللہ ہماری اس بے کسی کے اوپر رحم کھا لیجئے، اللہ ہمارے ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری نسلوں میں کوئی ایسا بدبخت پیدا نہ ہو کہ اللہ جو ایمان سے محروم ہو جائے، اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بننے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ماں باپ کو اولاد کے فرائض ادا کرنا آسان فرما، اللہ بہت سے ماں باپ دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں بچیاں بڑی ہو گئی ہیں رشتے نہیں آتے غریب مسلمان ہیں، یا اللہ ماں الگ سے روتی ہے بچی الگ سے روتی ہے باپ الگ سے روتا ہے، اللہ ایسی سب بچیوں کے اوپر رحم فرما دیجئے، ان کو ان کے جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیکوکار بنائیے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنائیے، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیکوکار بنائیے، اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبکار ہیں ان کو اولاد نرینہ نصیب فرمائیے، یا اللہ ہماری اس دعاجی زندگی میں برکت نصیب فرمائیے، یا اللہ بہت سے گھروں میں عورتیں شوہروں کی قدر نہیں کرتے، ایسے عورتوں کو اپنے شوہروں کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ بہت سے گھروں میں شوہروں کو بیویاں پسند نہیں آتی، وہ بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بہت سی جگہ دیکھنے میں آیا کہ پورے گھر والے مل کر بچی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بچی کسی کو بھی نہیں بتاتی کہ ماں باپ پریشان ہوں گے، خود ہی پریشان ہوتی رہتی ہے، بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر، یا اللہ ایسی سب بچوں کے اوپر رحم فرما دیجئے، ان کے خاوند کے دلوں میں ان کے لیے محبتیں ڈال دیجئے، اللہ ان کے اوپر رحم کر دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اللہ گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ پوری زندگی گزر گئی آج تک سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، یا اللہ نصیب نہیں ہوئی اب تو بہن بھی سفید ہو گئے ہیں، یا اللہ آج کی اس توبہ کو سچی پکی توبہ بنا دیجئے، یا اللہ آپ جانتے ہیں ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے اور ہم گناہ کر کے کبھی بھی خوش نہیں ہوئے، یا اللہ شیطان اور نفس ہم سے گناہ کرا دیتا ہے، یا اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے مقابلے میں قوت عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، یا اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، یا اللہ آپ نے بہت سے گنہگاروں کو گناہوں سے بچا کر کے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا، یا اللہ ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ ہمیں بھی ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، ہمیں بھی اپنے
مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائیے تکبیر اولیٰ کی پابندی نصیب فرمائیے تہجد گزاروں میں شامل فرمائیے اللہ ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اس سے پہلے اللہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ رمضان کے تعلق سے ہم نے جو ترتیبیں بنائی ہیں اللہ ان کو مکمل فرما دیجئے اللہ ہمارا کام تو ترتیب بنانا ہے اللہ مکمل کرنا آسان آپ کا کام ہے اللہ اس کو مکمل فرما دیجئے اللہ ہماری اولاد کے تعلق سے ہماری جو ذہن تمنائیں ہیں ان کو مکمل فرما دیجئے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی اکیلے بھی فیملی کے ساتھ بھی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائیے اللہ قبولیت والی حاضری نصیب فرمائیے ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیے یا اللہ ہم سب کے دلوں کو منور فرما دیجئے یا اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے یا اللہ ایک نگاہ ڈال دیجئے یا اللہ ایک مرتبہ توجہ فرما دیجئے ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت بڑھ دیجئے اپنے حبیب کی محبت بڑھ دیجئے اپنے قرآن کی محبت بڑھ دیجئے اپنے رسول کی محبت بڑھ دیجئے یا اللہ ہم سب کو مساجد کی محبت بڑھ دیجئے ہر خیر مقدر فرمائیے ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے ہماری صحت میں برکت عطا فرمائیے روزی میں برکت عطا فرمائیے کاروبار میں برکت نصیب فرمائیے کھیت کھلیان میں برکت نصیب فرمائیے قدم قدم برکت شامل حال فرمائیے یا اللہ ہمیشہ اپنی مدد بھی شامل حال فرمائیے یا اللہ اگر زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی آپ کی مدد ہٹ جاتی ہے ہم فتنے میں پڑ جاتے ہیں پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں حادثے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اللہ ہمیشہ اپنی مدد شامل حال فرما اللہ ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما نافرمانوں کے نافرمانی سے حفاظت فرما اللہ خبیثوں کی خباثت سے حفاظت فرما اللہ شریروں کے شر سے حفاظت فرما اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما اللہم انا نسألک من الخیر کلی عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلی عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو دعائیں مانگی ان میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما جن شرور سے آپ نے پناہ چاہے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرما یا اللہ جو بھی ضروریات ہیں خزانے غیب سے پورا فرما جتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں ذمہ دار ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما حاضرین مجلس کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ پوری بستی کے اوپر رحم فرما پورے عالم کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرما ہم سب کے اوپر رحم فرما ہماری اس مختصر سی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین